یہ تو ہم پہلے کہہ چکے کہ ذاکر نائک جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی اسلام کو کوئی فرقہ تھوڑی، وہ تو ہوا کا دین ہے، یعنی جیسا انسان کا نفس کہے ویسا دین۔ یہ اس کے آپ سارے لیکچر سن لیں، آپ کتنی آزادی اس کے ذہن میں، وہ یا حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں اس کا نظریہ کیا، تراویح کے معاملے میں نظریہ کیا ہے، نماز کے بارے میں نظریہ کیا ہے، یہ تو سارے لوگ لا دین ہیں۔ ان سب سے یہ ہوا ذاکر نائک اور وہ کیا نام ہے جناب غامدی وغیرہ، یہ سارے گمراہ فرقے کے لوگ ہیں، ان سے بچا جائے۔ صرف میں ایک آیت کوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اگر اسلام اتنا ہی ہوتا نا کہ صرف قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ خود قرآن کے بھی خلاف، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر منکم، جو تم میں صاحب امر ہیں۔ تو صاحب امر کون ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا تو آپ کے ملفوظات میں یہ جواب، اعلی حضرت نے فرمایا اس دور میں چونکہ امیر المومنین نہیں، اسلامی بادشاہ نہیں، اول الامر سے مراد علماء حقانین، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو، اولی الامر منکم، جو تمہارے زمانے کے حقانی علماء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب قرآن کی آیت بھی سن لی، فرما اہدنا الصراط المستقیم، اعلیٰ حضرت ترجمہ یہ کیا، دکھا ہمیں سیدھا راستہ نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ سیدھا راستہ عطا فرمایا، ترجمہ یہ کیا چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تو نے سیدھا راستہ تو عطا فرما دیا، اب اس میں ہمیشگی عطا فرما، ہمیشہ اس راستے پر چلا۔ اگر یہاں یہ ہوتا کہ وہ راستہ جو قرآن اور سنت کا وہ بھی حق ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں بیان ہے، بلکہ کیا فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعامی یافتہ بندے تھے۔ اب دیکھیے آپ، اب پوری سیریز بتا دی اللہ تعالیٰ نے، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ امام اعظم ہے، حضرت غوث اعظم ہے، حضرت سرکار نقشبند ہیں، سرکار سہروردی ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، داتا گنج علی حجویری۔ بھئی یہ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ انعام یافتہ بندے نہیں؟ اور سارے انعام یافتہ بندوں کا مذہب دیکھیے کیا ہے، سب کا مذہب دیکھیے۔ داتا گنج علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المعانی بڑے ٹھوک بجا کر کے بیان کیا کہ میں حنفی ہوں، حنفی مذہب پر نماز پڑھتا ہوں، حنفی مذہب۔ خواجہ غریب نواز کون تھے؟ حنفی تھے۔ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے حنفی تھے اور امام کے مقلد۔ حضور غوث اعظم غیر مقلد نہیں، حضور غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، تو غیر مقلد ان میں کون نہیں؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب کیا فرمایا کہ ان بندوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم ایک مختصر سوال کرتے ہیں تو بہت چبھنے والا، وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے مذہب ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جس صراط الذین انعمت علیہم ہم بھی اپنے انعام یافتہ بندوں پر عمل کرتے ہیں، تو کوئی 116 صفحے کی کتاب کرامات اولیاء اپنی ذرا لا کے پیش کر دیں کہ آپ نے کتنے اولیاء گزرے، لائیے ذرا کوئی 16 صفحے کی کتاب ہی دکھا دیں جو آپ کے علماء کی کرامات اولیاء لکھی ہوئی ہو۔ اور ہمارے اولیاء کی کتابیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، کتابیں ختم نہیں ہیں۔ کتنی کتابیں الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں سے متعلق۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا، فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ راہ خدا ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ راز جس کو معلوم ہو جائے وہ کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا، جو بزرگوں سے وابستہ رہے اور بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرے۔ یہ سارے گمراہ فرقے ان سے ہم کو بچنا۔ لوگ کہتے ہیں عموماً ارے مولانا یار کی یاری سے کام، یار کی کرنی سے کیا، ہم تو خالی سنتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو بھائی یہ جتنے بے دین بنے یہ سن کے ہی بنے نا، یہ ان کی صحبت میں تو بنے یا نہیں بنے؟ ان کے پاس بیٹھے، ان کی گفتگو سنیں، ان کے لیکچر سنیں، ان کے درس سنیں تو اپنے مذہب سے برگشتہ ہوگا۔ تو یہ کیسے بنے؟ کوئی یہ آسمان سے مرزا غلام احمد قادیانی آسمان سے امت کو لے کے آئے، مسٹر پرویز کے آسمان سے لے کر کے آئے، یہ اہل حدیث کے آسمان سے نازل ہوئے۔ ہمارے آپ جیسے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے تو کیا ہوا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مولانا روم نے فرمایا وہی حال ایسے لوگوں کا ہو گیا۔ مولانا روم کہتے ہیں مینڈک اور چوہے میں بڑی دوستی، تو دونوں نے ایک مرتبہ میٹنگ کی، کہنے لگے بھائی چوہے نے کہ میں اوپر سے تمہیں آواز دیتا رہا، تم ہوتی ہو پانی، ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اور مینڈک نے کہا کہ میں تمہارے دل کے اوپر چٹر پٹ کرتی ہوں اور تمہیں اندر تک آواز نہیں ہوتی، تو ملاقات نہیں ہوتی۔ ان کا کیا کرنا چاہیے؟
चूहे ने कहा मैं एक धागा लेकर के आता हूं। ये मौलाना रूम ने हमें समझाने के लिए लिखा है, हाँ? कोई ये पहली किताब का लतीफा नहीं। चूहे ने कहा एक धागा लेके आता हूं। कहा उस धागे को मेंढक से कहा तुम मेरी दुम में बांध दो, और उससे कहा तुम मेरी टांग में बांध दो। अब जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बिल में से खींच लूंगा, और मेरी जरूरत हो तुम पानी में से मुझे खींच लेना। मौलाना रूम कहते हैं ये दोनों मुज़ाकरात करे, चूहा फुदक फुदक कर गुफ्तगू कर रहा था, ऊपर से चील ने देखा कोई शिकार। अब चील ने शिकार तो किया चूहे का, अब चूहे को लेकर जब उड़ी तो मेंढक उसके दुम में बंधा हुआ था। तो ना जमीन में ना आसमान में ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिन लोगों ने देखा कहा क्या चील मेंढक का शिकार करती? उन्होंने कहा नहीं, शिकार तो चील ने चूहे का किया था, उस कम्बत के दुम में मेंढक बंधा हुआ था, इसलिए वो न इधर का रहा न उधर का। खुदा के लिए अपने आप को बचाइए और किसी एक तरफ होकर उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी जाए। मसलन आला हज़रत मलफूजात में मोहम्मद इब्ने सीरीन ताबी और ताबीर का इल्म बहुत ज्यादा रखते थे। हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में ये कहा, इमाम इब्ने सीरीन को एक बेदीन कारी ने कहा कि मुझसे आप एक रुकू सुन लें। फरमाने कहा चलिए एक दो आयतें मुझसे सुन लें कुरान मजीद। फरमाने मैं तुमसे नहीं सुनूंगा। किसी ने पूछा हजरत तो कुरान पढ़ रहा, तो कुरान के सुनने में क्या हर्ज है? फरमा मैं इसका कुरान सुनता, इसकी आवाज इसकी लय से अगर मुतासिर होता तो मेरे दीन का क्या बनता? तो इमाम इब्ने सीरीन ने तो बदमज़हब बेदीन से कुरान की क़िरात भी नहीं सुनी। इसलिए हम सबको बचना चाहिए। जो कहते हैं यार की यारी से काम, यार की करनी से क्या काम नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है और कल क़यामत में सवाल होगा ये। और ये हदीसों में, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है, रब्बे करीम फरमाएगा कि तुमने कभी मेरे खातिर किसी से मोहब्बत की? आज तो मोहब्बत करते हैं ना दौलत की, पैसे की, इसकी मोहब्बत है ना आजकल। आप किसी से मोहब्बत ये करें कि ये हमारा सुन्नी भाई, ये दीनदार आदमी, इससे मोहब्बत करें, ये मोहब्बत कल क़यामत में काम आए। और किसी से दुश्मनी इसलिए करें कि आपको चेहरा उसका पसंद नहीं, या कुछ आपको उसने नुकसान पहुंचा दिया दुनियावी, तो उससे नहीं। बलवाया कि किसी से मोहब्बत रखो तो अल्लाह उसके रसूल, किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए। कल पूछा जाएगा कि तुमने अल्लाह उसके रसूल की खातिर किसी से मोहब्बत की? अगर मोहब्बत की तो उसकी जजा मिले। और ये भी पूछा जाएगा अल्लाह उसके रसूल किसी से बुग़्ज़ रखा तुमने या नहीं, ये अपने सीने से लगाया। तो अगर तुमने बुग़्ज़ नहीं रखा तो कल इसकी भी आपको बास-पुरिस होगी। इसलिए ऐसे लोगों की सोबत में बैठने से, ऐसे लोगों के लेक्चर से तमाम मुसलमानों को परहेज करना चाहिए।